بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. صدق الله العظيم. إن الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. تمام قسم کے حمد و ثنا تعریف کبریائی بڑائی اسے اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا خالق، مالک، میرا اور آپ کا مربی ہے. اسے اللہ کے لیے ساری تعریفیں ہیں، جو غفور ہے، غفار ہے، کریم ہے، ستار ہے. بعد اس کے آپ پھر میرے آقا دو جہاں کے سردار الانبیاء پر کروڑا کروڑ انگنت بے شمار درود و سلام صلی اللہ علی محمد وسلم. عزیز دوستو، نوجوان ساتھیوں، اللہ اس کے رسول سے محبت کرنے والے دیوانوں، الحمدللہ اللہ کی توفیق سے آج سے ہم یہاں پر درس حدیث ایک عنوان پر صحیح بخاری کا درس اور اس کی ابتدا ہم شروع کر رہے ہیں. اللہ کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے ہم پر کہ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی کہ اس کی کتاب مقدس سے جڑ کر رہے. وہاں پر اللہ نے ہمیں اس بات کی بھی توفیق دی کہ ہم قرآن مجید کے ساتھ ساتھ احادیث صحیحہ سے بھی جڑے ہوئے رہیں اور اس سے منتظم ہو کر اس کو چمٹے ہوئے رہیں. یہ اللہ کی توفیق ہے کہ آج ہم جس طرح درس قرآن ہوا کرتا تھا، آج سے ہم درس حدیث کا ایک سلسلہ شروع کر رہے ہیں. اس کے لیے جو بات دوست احباب کے ذریعے سے جو طے ہوئی وہ یہ ہے کہ ہم صحیح البخاری جو کہ جس کے تعلق سے ایک مشہور جملہ بہت عام، زبان زد عام تک ہے، نہ صرف علماء میں بلکہ زبان زد عام عوام میں بھی یہ جملہ معروف ہے، مشہور ہے کہ اصح الکتاب بعد کتاب اللہ صحیح البخاری. اصح الکتاب یعنی سب سے صحیح کتاب بعد کتاب اللہ کی کتاب کے بعد اگر کوئی کتاب ہے تو صحیح بخاری ہے. یہ صرف عوام میں اس طرح کا معاملہ ہے، بلکہ خواص میں بھی یہ معاملہ ہے کہ قرآن مجید کے بعد صحیح بخاری کا درجہ ہے. اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کے کیا دلائل ہیں. آج ہمیں اس بات کی تحقیق نہیں کرنا ہے کہ ہمیں اس بات کی تحقیق نہیں کرنا ہے کہ صحیح بخاری واقعی کیا اصح الکتاب بعد کتاب اللہ ہے یا بس کوئی ہوا سی بنائی گئی ہے، عوام میں ایک بات پھیلائی گئی ہے کہ یہ بخاری اصح الکتاب بعد کتاب اللہ یعنی اللہ کتاب کے بعد صحیح کتاب ہے. ہم اس کی تحقیق ہمیں نہیں کرنا ہے، ہمیں اس کے دلائل دیکھنا ہے. دیکھیے، کسی بات کے نتیجے پر پہنچنے کے دو طریقے ہیں. کسی بات کے نتیجے پر پہنچنے کے دو طریقے ہیں. ایک یہ کہ آپ اپنا ذہن، اپنا مائنڈ نیوٹرل کر لیں اور دیکھیں کہ دلائل کیا ہے. جس طرح کے دلائل ملتے جائیں اس طرح آپ
اپنی ذہنیت بناتے ہوئے جائیں، دلائل کو قبول کرتے ہوئے جائیں، پھر آپ کسی نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں۔ ایک اور طریقہ یہ ہے کہ آپ جس موقف کو اختیار کیے ہوئے ہیں اس موقف کے دلائل لیں اور ان کو سنیں، ان کا مطالعہ کریں، ان میں غور و فکر کریں۔ اگر آپ کا موقف اور یہ دلائل دونوں میچ کھاتے ہیں، الحمدللہ اس کا مطلب آپ صحیح راہ پر ہیں۔ تو آج ہم یہی پرسپیکٹیو، یہی اپروچ اور یہی ایٹیٹیوڈ رکھتے ہیں آج کے ہم درس حدیث میں، کہ ہم یہ موقف اختیار کیے ہوئے ہیں کہ اصح الکتاب بعد کتاب اللہ الصحیح البخاری، کہ اللہ کی کتاب کے بعد سب سے صحیح کتاب اور صحیح بخاری، یہی ہمارا موقف ہے۔ اب اس کے لیے دلائل بھی دیکھتے ہوئے چلیں گے، اور انشاءاللہ العزیز دلائل کی روشنی میں، دلائل صحیحہ کی روشنی میں ہمیں یہ موقف اور یہ دلائل دونوں میل کھاتے ہوئے، مطابقت رکھتے ہوئے ہمیں نظر آئیں گے۔ اس کی ابتدا میں صحیح بخاری اس کا ایک کتاب ہے، کتاب الادب، کتاب الادب، اس کا ایک باب ہے، باب نمبر 553، 553۔ باب نمبر کبھی الگ الگ پرنٹنگ پریس کے حساب سے چینج بھی ہو سکتا ہے۔ کتاب ہے کتاب الادب اور باب ہے البر والصلہ۔ باب کیا ہے؟ البر والصلہ، یعنی احسان اور ناطہ پروری کی فضیلت۔ بر یعنی نیکی ہے، احسان کرنا، ایک دوسرے پر احسان کرنا، اور ناطہ پروری، صلہ یعنی ناطہ پروری، صلہ رحمی۔ یہ باب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باندھا ہے کتاب الادب۔ پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ یہ صحیح بخاری آخری کتاب ہے کیا، کس قسم کی اس میں تدوین ہے، کس قسم کا اس میں کمپوزیشن ہے، کس طریقے سے یہ کتاب لکھی گئی۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے، ان کا پورا نام امام المحدثین ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل البخاری، یہ بخارا کے رہنے والے۔ میں ان کی سوانح عمری، جیون چرتر آپ کے آگے نہیں رکھ رہا ہوں، اور نہ ہی کن مقاصد کے تحت انہوں نے اس کتاب کو لکھا یا اس کے اندر حدیث جمع کی، یہ بھی آپ کے آگے نہیں رکھ رہا، کیونکہ یہ ہمارے موضوع سے تعلق نہیں رکھتا۔ ہمارا مقصد صحیح البخاری کے اس کتاب الادب کو سمجھنا ہے، جس میں احادیث رسول، صحابہ کے اقوال، تابعین کے اقوال ہے، جو ہماری رہنمائی کرتی ہے کہ ہم کس طرح احسان مندی کریں، کس طرح احسان کا معاملہ کریں، کس طرح نیکیاں کریں، کس طرح رشتہ داری استوار کریں، کس طرح صلہ رحمی کریں۔ یہ سب ہمیں اس سے سیکھنا ہے، اس سے نصیحت حاصل کرنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے۔ یہ ہمارا مقصد اور موضوع ہے۔ ہمارا مقصد اور موضوع صحیح بخاری کا دفاع کر کے اس کو صحیح ثابت کرنا صرف یہ نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ جو صحیح ہے اس کے لیے یہ محنت کرنا کہ وہ صحیح ثابت کرنا، یہ بیوقوفی ہے۔ جو صحیح ہے، جو ثابت شدہ ہے، اس کے لیے یہ محنت کرنا کہ وہ صحیح ہے اور ثابت شدہ ہے، یہ محنت ہی بیوقوفی ہے۔ یہ بیوقوفانہ حرکت ہم نہیں کریں گے، بلکہ جو ثابت ہے، جو حق ہے، اس کے لیے ہم کوئی دلائل نہیں دیں گے۔ ہاں، ہم اس درس حدیث کو ہم نے اس لیے اختیار کیا تاکہ اس کے اندر کی جو احادیث ہے یہ ہماری رہنمائی کر سکے، دین میں بھی، دنیا میں بھی، آخرت کے اعتبار سے بھی۔ ہمارے ذہنوں میں جو پراگندہ خیالات ہے، جو دنیاوی اثرات کی وجہ سے حاوی ہوتے ہیں، وہ ہمارے ذہنوں سے نکل جائے۔ جو اندھیریاں ہم پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے دور رہنے کی وجہ سے ہمارے دل و دماغوں پر چھائے ہوئے ہیں، وہ ان احادیث کی برکت سے
ان کے نور سے اللہ تعالیٰ ان اندھیروں کو، ان گمراہیوں کو دور کرے، یہ ہمارا مقصد ہے۔ ایسے بہت سارے حضرات ایسے ہیں جو قرآن مجید کے ماننے کا، احادیث رسول کے ماننے کا دعویٰ تو کرتے ہیں، مگر ان کی احسان پروری، ان کا احسان مندی لوگوں کے ساتھ صحیح نہیں ہے، ان کے لوگوں کے ساتھ تعلقات صحیح نہیں ہے، ان کے ساتھ رشتہ داروں کے ساتھ ان کے تعلقات صحیح نہیں ہے، یہاں تک کہ اس کتاب الادب میں سب سے پہلا باب باندھ کر امام بخاری رحمہ اللہ نے سب سے پہلا جس رشتے کو لائے ہیں وہ والدین ہیں، ان کے ساتھ بھی ان کا تعلق اور رشتہ برابر نہیں ہے۔ اپنے والدین کی بھی صحیح طور پر وہ عزت اور احترام نہیں کرتے ہیں۔ ہمیں یہ سیکھنا ہے، ہمیں یہ جاننا ہے کہ یہ اچھے اخلاق احادیث کی روشنی میں ہم میں کیسے آئے، ہم سے مراد مجھ میں کیسے آئے۔ ہر شخص جو یہاں بیٹھا ہے وہ یہ نیت کر کے بیٹھے کہ یہ احادیث کی روشنی میں اچھے اخلاق مجھ میں کیسے آئے اور میں کیسے عمل کروں گا اور کس طرح میرا رب مجھ سے راضی ہوگا دنیا میں اور آخرت میں بھی۔ یہ نہ سوچے کہ ہم میں کیسے آئے، جب ہم میں کیسے آئے تو چار میں اگر ایک میں اچھے اخلاق آ جاتے ہیں تو ہم میں آ جاتا ہے، کہ ہمیں ہم میں نہیں چاہیے، مجھ میں چاہیے۔ قرآن مجید میں بہت ساری دعائیں ایسی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ سکھلایا ہے۔ دو جگہ پر اس قسم کی آیت آتی ہے، ایک جگہ ایک نبی کا ذکر کر کے اور ایک جگہ ایک 40 سال کی عمر پر پہنچنے والے سمجھدار جس کو سمجھ حاصل ہو جاتی ہے اس شخص کا ذکر کرتے اللہ نے اس قسم کی دعا اللہ نے ہم کو سکھلائی، کہا ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلى والدی ونعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ بڑی پیاری دعا ہے، میں تو کہتا ہوں ہر ایک کو یہ دعا مانگنی چاہیے، قرآن مجید کی دعا ہے۔ ربی اوزعنی، کیا کہہ رہا ہے بندہ اپنے رب سے؟ اے اللہ مجھے توفیق دے، ربی اوزعنی ان اشکر، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلی والدی۔ اے اللہ مجھے ایسی نیک توفیق دے کہ میں تیرے احسانوں کا شکریہ ادا کروں، تیری نعمتوں کا شکریہ ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کیے ہیں۔ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه۔ یہ اصل آیت کا موضوع ہے جو اس ضمن میں نے لایا۔ اب مجھے ایسی نیک توفیق دے کہ میں ایسے نیک اعمال کروں جن سے تو راضی ہو جائے۔ دیکھیے بہترین نیت اللہ تبارک تعالیٰ بتلا رہا ہے کہ انسان قرآن مجید کا مطالعہ کرے، احادیث کا مطالعہ کرے، سینکڑوں ہزاروں کتابیں چاہے کیوں نہ پڑھے دین کی، نیت اس کی کیا ہو؟ اے میرے رب مجھے ایسی نیک توفیق دے کہ اس علم سے میں جو عمل کروں اس سے تو راضی ہو جائے۔ لوگ تو راضی ہو جائیں گے، واہ کیا علم ہے، واہ واہ کیا بات، واہ واہ کیا نالج ہے، لوگ تو شاید راضی ہو جائے، اللہ اگر تو راضی نہ ہوگا تو میری دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی۔ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه۔ ایسے نیک اعمال جن سے تو خوش ہو۔ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، اور تو مجھے اپنی رحمت سے تیرے نیک بندوں میں شامل کر۔ یہ بہت بڑا انعام ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنی رحمت سے نیک بندوں میں شامل کر دے، کیونکہ نیک سمجھنا اور نیک لوگ سمجھے ایک الگ چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک سمجھے اور نیک لوگوں میں شامل کرے، یہ بالکل اس کے متضاد ہے۔ کیا ایسا ہی ہوتا ہے کہ انسان خود کو نیک سمجھتا ہے، لوگ اس کو نیک سمجھتے ہیں، متقی پارسا پرہیزگار سمجھتے ہیں، اور اللہ کی نگاہ میں نہ وہ متقی ہوتا ہے، نہ پارسا ہوتا ہے، نہ پرہیزگار ہوتا ہے۔ ہاں کسی کے تعلق ہو سکتا ہے کہ لوگ اس کو متقی پرہیزگار نہ سمجھے، نہیں وہ اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے، وہ اللہ کی نگاہ میں متقی اور پارسا ہوتا ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی نگاہ میں متقی اور پارسا ہونے کی ضرورت ہے۔ تو آج ہم درس حدیث کے ذریعے سے ہماری کیا نیت ہوگی کہ حضرات بیٹھے ہوئے سب سے پہلے اپنی نیت کو صحیح کر لیں، کیونکہ جس حدیث کی کتاب کا ہم درس سن رہے ہیں اس کے سب سے پہلی ہی حدیث نیت کے اوپر ہے۔ امام المحدثین
امام بخاری رحمہ اللہ نے اسی حدیث کو لے کر آئے کہ انما الاعمال بالنیہ، اعمال کا دار و مدار کس چیز پر ہے؟ نیت پر ہے. آپ نیت یہ رکھ کر بیٹھے کہ جو بھی حدیثیں مجھے معلوم ہوگی صحیح بخاری سے، میں اس کو سنوں گا اپنے لیے، سمجھوں گا اپنے لیے، عمل کروں گا اپنے لیے، اور اس سے میرے رب کو میں راضی کروں گا. ہو سکتا ہے اس نیت سے اور اس عمل سے ہزاروں فائدے ہوں گے مستقبل میں، فی الوقت یہی نیت کافی ہے. اور لوگ کیا کرتے ہیں نیت میں بھی کس طرح، دیکھیے نیت میں خطرہ تو جھولی میں خطرہ. کیوں بولتے آج تو میں پڑھ لے رہا ہوں اور علم تو میرے پاس آ رہا ہے، کل کو دوسروں کو پہنچاؤں گا. ابھی خود کے پاس آیا ہی نہیں، اور نیت کس بات کی ہے؟ دوسروں تک پہنچانے کی. یہ تو یہ ویسا ہی محتاج ہے جس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے اور بولتا بس ایک آدھ مہینے میں 5-6 کروڑ آنے والے ہیں، انشاءاللہ تمہیں 1 کروڑ دے دوں گا، تمہیں 1 کروڑ دے دوں گا، تمہیں 1 کروڑ دے دوں گا، خوش ہو جاؤ. اب اس کے گھنٹہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، جھولی پوری خالی ہے، خود محتاج ہے، اور کیا کہتا ہے تمہیں دے دوں گا. خود تو پہلے حاصل کر. علم حاصل کرنے کے لیے کافی وقت لگتا ہے، کافی وقت لگتا ہے، اور سمجھتے سمجھتے کسی ایک معیار پر، کسی ایک اسٹینڈرڈ پر، کسی ایک لیول پر آنے کے لیے کافی وقت لگتا ہے. کیونکہ انسان جب علم حاصل کرتا ہے تو ہزاروں ٹھوکریں کھاتا ہے، پھر کھڑا ہوتا ہے، پھر چلتا ہے، پھر ٹھوکریں کھاتا ہے، پھر چلتا ہے، تب جا کے ایک معیار پر آتا ہے. اس لیے آنے سے پہلے دینے کی نیت نہ کریں، پہلے حاصل کریں. انشاءاللہ آپ دیکھتے جائیں گے کہ صرف صحیح بخاری کا جو درس کی ابتدا ہم کر رہے ہیں، اس میں آپ دیکھیں گے کہ واقعی کیا علم ہوتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ نے کس طرح حدیث لائے، کس طرح انہوں نے استدلال کیا، کیوں اسی باب میں اس حدیث کو لے کر آئے، اور اسی حدیث کو دوسرے ابواب میں کیوں لائے. حالانکہ ایک باب میں ایک ہی حدیث لانا چاہیے نا، دوسرے ابواب میں بھی لے کر آئے. کیوں لے کر آئے؟ حالانکہ کبھی کبھی تو باب کچھ اور ہوتا ہے، حدیث کچھ اور ہوتی ہے، بظاہر ہماری کم عقلی کی وجہ سے کوئی تعلق نظر نہیں آتا. پر امام بخاری رحمہ اللہ نے برابر اس حدیث کو اس باب میں لے کر آتے ہیں. تو یہ علم ہے. تو یہ ہے ہماری نیت، ہماری سوچ کے تعلق سے، ہمارے عمل کے تعلق سے جو کچھ میں نے آپ کے رکھا. صحیح بخاری کے بارے میں آپ کو بتلا رہا تھا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری جو لکھی، اس کو ہو قرآن مجید کے انداز سے لکھا. کیسے لکھا؟ قرآن مجید کے انداز سے. قرآن مجید کے کتنے پارے ہیں؟ 30 پارے. امام بخاری رحمۃ اللہ نے بھی اپنی صحیح بخاری کے پارے میں حصے کیے، 30 پارے. ایک ایک پارا مکمل کرتے تھے، ہر ایک کو ایک ایک کتاب کے حساب سے بانٹا. ایک کتاب جو کہہ رہے ہیں نا، ہم اصل میں اس کو ایک کتاب کہتے ہیں نا، ایک کتاب ہے نا یہ. جبکہ یہ کتاب ورڈ جو لفظ ہے، اگر میں اس کو انگریزی میں ٹرانسلیٹ کروں تو شاید اچھی سمجھ میں آئے. کتاب کا مطلب ہے چیپٹر. کیا ہے؟ پکا چیپٹر نہیں ہے نا، پکا چیپٹر کا معنی الگ نکلتا ہے. یہ چیپٹر، لیسن، کتاب، اس کو کہتے ہیں کتاب. ہم کیا کرتے ہیں؟ پورے چیپٹرز کی جو ایک بک ہے، وہ بک کو ہم کتاب سمجھتے ہیں نا. جبکہ حدیث کے ٹرمینالوجی میں، حدیث کی کتابوں کے ٹرمینالوجی میں، حدیث کی کتابوں کی اصطلاح میں کتاب کس کو کہتے ہیں؟ ایک محدث کی حدیث کی کتاب کے اندر کے جو چیپٹرز اور لیسنز ہیں، وہ ایک کتاب ہے. کیا سمجھ میں آئی؟ اس لیے آپ دیکھیں گے جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں وہ کتاب الادب ہے، اسی طرح کتاب الصلاۃ صحیح بخاری میں آتا ہے، کتاب النکاح ہے نا. اس کا ترجمہ جو مترجمین کرتے ہیں، کتاب الادب مطلب اخلاق کا بیان. کیا کرتے ہیں؟ ترجمہ کیسا کرتے ہیں اس کا؟ کتاب النکاح یعنی نکاح کا بیان. بیان سے مراد کیا ہے؟ اس ٹائٹل میں، اس عنوان میں، اس لیسن اور چیپٹر میں اس کے تعلق سے بیان کیا گیا ہے. اس طرح کا ترجمہ کرتے ہیں. تو ایک ہو گیا 30 پاروں میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کو بانٹا.
اس کے اندر کتاب رکھی. کتاب کیا ہے؟ وہ چیپٹرز ہیں، لیسنس ہیں. ایک ایک کتاب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیثیں لے کر آئے. کیا لے کر آئے؟ بہت انوکھی یونیک باتیں بتلا رہا ہوں، غور سے سننا، ایک بھی بات مس نہیں کرنا، چھوڑنا نہیں، ورنہ کبھی پھر دوبارہ شاید سننے میں نہ ملے. امام بخاری رحمۃ اللہ نے کیا کیا؟ صحیح بخاری کو 30 پاروں میں ڈیوائڈ کیا اور اس کے اندر کیا کیا؟ کتاب باندھا، چیپٹرز، لیسنس. کتاب العدد، کتاب النکاح. ایک ایک کتاب کے اندر کبھی کبھی 10 15 حدیثیں لے کر آئے استدلال کے لیے کہ یہ جو ٹائٹل میں نے باندھا ہے اس کے لیے یہ دلیل. یہ اصول یاد رکھنا، بھولنا نہیں. کیا ہے اصول؟ بہت اہم اصول ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اگر کوئی کتاب ہے تو کتاب کے اندر ایک باب انہوں نے باندھا. باب کے بارے میں بیان نہیں کیا ہم نے نا. کتاب ہے، کتاب کے اندر ابواب باندھے ہیں. کتاب کے اندر کیا ہے؟ ابواب باندھے ہیں. ان ابواب کے اندر حدیثیں ہیں. اب ابواب کیا ہے؟ عربی زبان میں بابن کہتے ہیں دروازے کو. کس کو کہتے ہیں؟ بابن کہتے ہیں دروازے. جس دروازے سے آپ داخل ہوں گے اس قسم کی حدیثیں ملیں گی. ایک چمن ہے، چمن، اس چمن سمجھتے نا، گارڈن، باغ سمجھو. اس کے 5 دروازے ہیں. کتنے؟ وہ جو چمن ہے وہ کتاب ہے، جیسے کتاب الادب، کتاب النکاح، کتاب الصلاۃ. ٹھیک ہے، ایک کتاب، ایک گارڈن، ایک کتاب. 5 دروازے، اس کے ابواب ہیں، باب. کیونکہ باب کہتے ہیں دروازے کو نا. پھولوں والے دروازے سے اگر آپ داخل ہوں گے تو آپ کو کیا ملیں گے؟ اس کے اندر کے پھول اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ آپ پھولوں والے دروازے سے داخل ہوئے. بیلوں والے دروازے سے آپ داخل ہوئے تو اندر بیلیں ہی بیلیں ہیں جو زمین پر پھیلی ہوتی ہے نا. بیلیں زمین پر جو پھیلی ہوئی ہے اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ آپ بیلوں والے دروازے سے داخل ہوئے. بڑے بڑے پیڑ اور پھلوں والے دروازے سے آپ داخل ہوئے تو اندر کے بڑے بڑے پیڑ اور پھل اس بات پر دلالت کرتے ہیں، اس بات کا ثبوت دیتے ہیں کہ آپ پیڑوں والے، پھلوں والے دروازے سے داخل ہوئے. مثال سمجھ میں آئی؟ امام بخاری رحمۃ اللہ نے کیا کیا؟ 30 پارے بنائے، پھر اس کے اندر کتابیں بنائی، کتاب، چیپٹرز. ان کتابوں میں ابواب باندھے، ابواب یعنی دروازے رکھے، اور ایک ایک باب کے اندر حدیثیں لائی. کسی باب کے اندر 10 15 حدیثیں لائی. کسی میں 5 6، کسی میں 3، کسی میں 2 اور کسی میں کچھ نہیں. حیرت والی بات ہے نا. کسی میں کوئی حدیث ہی نہیں لائے، صرف باب باندھا. باب کے اندر کچھ ایسے اقوال لائے جو عوام سمجھ نہیں پاتے کہ وہ حدیث ہے، جبکہ وہ حدیث ہوتی ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اس کی مثال دے رہا ہوں صرف سمجھ میں آنے کے لیے. بادشاہ نے کیا کیا؟ بادشاہ نے کیا کیا؟ ایک گارڈن بنایا، کہا جس دروازے سے جانا ہے جاؤ. ایک دروازہ بس ایسے ہی بنا دیا، کچھ بھی نہیں اندر. کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں اندر. لوگوں نے سمجھا کیا ہے؟ صرف دروازہ بنا دیا، کچھ بھی نہیں اندر. تو جبکہ وہ جو دروازہ ہے وہ بادشاہ کے محل میں جانے والا دروازہ ہے. یعنی کسی باب کو نظر انداز نہ کریں آپ. یہاں بخاری رحمہ اللہ اگر کسی کتاب میں کوئی باب بھی لاتے ہیں تو اس کی بڑی اہمیت ہے، وہ دلیل کے طور پر ہی اس باب کو باندھتے ہیں. ایک اور اہم نقطہ صحیح بخاری کے تعلق سے سمجھ لیں. صحیح بخاری کیوں ہمارا دل اور جان ہے، کیوں ہمارا ایمان ہے، کیوں ہم اس صحیح بخاری کی حدیثوں کو قرآن مجید کی طرح مانتے ہیں؟ اس لیے کیونکہ اس کی ہر بات الحمدللہ تحقیق شدہ، اس کے متن اسانید کی تحقیق پوری طور پر ہوئی ہے،
اور ایک ایک چیز جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے آتے ہیں وہ دلیل کے طور پر لاتے ہیں. کیسے لاتے ہیں؟ کوئی وعظ و بیان نہیں, کوئی نصیحت نہیں, جب بھی کوئی بات پیش کرتے ہیں تو دلیل کے طور پر. کیسے پیش کرتے ہیں؟ دلیل کے طور پر. باب بھی باندھتے ہیں تو دلیل کے طور پر, باب کے اندر اگر کوئی حدیث لاتے ہیں, کوئی قول لاتے ہیں, قول, تو وہ بھی دلیل کے طور پر. اس لیے اگر استدلال کسی سے سیکھنا ہو تو امام بخاری سے سیکھے کہ کس طرح اسلام میں استدلال کیا جاتا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ یہ ہوگا صحیح بخاری کے تعلق سے کہ کس طرح ابواب ہے, کس طرح کتابیں ہیں, کس طرح احادیث لائی گئی ہے. ہاں, ایک اور اہم نقطہ بہت سارے لوگوں کو نہیں معلوم ہے کہ قرآن مجید کا حوالہ کس طرح دیں. یہ تو پتہ ہے قرآن مجید کا حوالہ کس طرح دیں. ایک زمانہ تھا کہ قرآن مجید کا حوالہ اس طرح دیا جاتا تھا. قرآن مجید سورے کا نام, پارہ نمبر, رکوع نمبر. قرآن مجید کا سورہ نام, پارہ نمبر, رکوع نمبر. ایک دور گزر گیا. ہر پارے میں, ہر پارے کے حساب سے ایک ایک رکوع ہے. ہر پارے کے حساب سے ایک ایک رکوع ہے. اس کے بعد سورے کا نام, رکوع نمبر, آیت نمبر. ٹھیک ہے. آپ الحمدللہ قرآن مجید کا علم اتنا پھیلتا جا رہا ہے, اتنا اللہ تعالیٰ نے اتنا آسان کر دیا, اتنا سہل کر دیا کہ آپ سے سورہ نمبر, آیت نمبر بولتے ہی بات ختم ہو جاتی ہے. پوری دنیا میں کہیں پر بھی جاؤ, جو سورہ نمبر کہا جائے گا اور جو آیت نمبر کہا جائے گا وہ برابر اسی سورت کا, اسی آیت کا ہوگا, وہ دوسرا نہ ہوگا. قرآن مجید کا حوالہ دینے کا معنی مفہوم سمجھ میں آ گیا. حدیث کی کتابوں کا حوالہ کیسے دیں, یہ ابھی تک اکثر لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ حدیث کی کتاب کا حوالہ دینا کیسے. آج بھی لوگ یہ غلطی کرتے ہیں حدیث کتابوں کا حوالہ دیتے ہوئے. صحیح بخاری حدیث نمبر 570 جا کے ڈھونڈ لو, نہیں ملیں گی آپ کو. تو یہ حوالہ ہی دینے کا طریقہ ہی صحیح نہیں ہے. حدیث کی کتاب کو کا حوالہ دینے کا جو طریقہ ہے سب سے اچھا یہ ہے کہ حدیث کی کتاب کا نام لے, اس کے اندر جو کتاب ہے, کتاب چیپٹر, اس کا نام لے. اس کے اندر 5-6 ابواب ہوتے ہیں, باب, اس میں اس باب کا نام لے. عربی نہیں آتی تو ہم کیا کریں, سیکھو. وہ اپنا حدیث کی کتابوں کے تعلق سے محبت کا جذبہ نہ بتلاؤ کہ ہم کو حدیث سے بڑی محبت ہے. اگر حدیث کتابوں سے محبت ہے تو حدیث کی ریفرنس بھی صحیح دینا سیکھو. اگر کتاب الادب اگر تم نہیں جانتے کہ صحیح بخاری میں کہاں ہے اور کیوں ہے, تو آپ کا حدیث کی کتابوں سے محبت کا دعویٰ ہی جھوٹا ہے. اگر آپ کو کتاب باب البر والصلہ اگر ایسا بولنا نہیں آتا ہے تو جھوٹے دعوے نہ کرو کہ حدیث کی کتابوں سے محبت ہے. کم سے کم اتنا تو بولنا آنا ہی چاہیے. ہم آپ کو عربی, پوری حدیث عربی پڑھ کے سناؤ, یہ نہیں مانگ رہے ہیں آپ سے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جب حدیث کتابوں کا حوالہ دو تو اس طرح دو. کیوں؟ حدیث نمبر کا حوالہ دینے سے چینجز ہوتے ہیں, چینج ہو جاتا ہے. دوسرا پبلیکیشن میں دوسرا آگے پیچھے ہو جاتا ہے, صحیح اور ایگزیکٹ ریفرنس نہیں ہوتا. صحیح طریقہ کیا ہے؟ حدیث کتاب کا نام, اندر کی کتاب کا نام, کتاب الادب, کتاب النکاح وغیرہ, اس کے اندر 5-6 ابواب میں سے باب کا نام, اس کے اندر اگر آپ حدیث نمبر بول دے تو مشکل سے 1 یا 2 آگے پیچھے کے حدیث کے اندر آپ کو حدیث مل جائے گی. اگر حدیث نہ بھی بولے تو آپ بول سکتے ہیں اس باب کے اندر کی 3 نمبر کی حدیث, کیونکہ ایک باب میں مشکل سے 10 حدیثیں ہوں گی, تو 5واں 6واں 7واں اگر بول دے تو یہ پرفیکٹ ریفرنس ہو جاتا ہے, پرفیکٹ حوالہ ہو جاتا ہے. اب کیونکہ ٹیکنالوجی بڑھ رہی ہے, ہر چیز ڈیجیٹلائزڈ ہو رہی ہے, کمپیوٹرائزڈ ہو رہی ہے, تو ہر ایک نے کیا کیا, کاؤنٹنگ شروع کیا. صحیح بخاری کی پہلی حدیث سے لے کر جو کاؤنٹ کرنا شروع کیا, گننا شروع کیا, تو آخری حدیث تک,
تو انہوں نے اس کو نمبر بھی دے دیا، نمبر بھی دے دیا. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں اس کے مطابق یہ حدیث نمبر یہ ہے، تو ضرور نہیں ہے کہ دوسرے کے بعد جو حدیث کتاب ہو اس کے اندر وہی نمبر ملے. کمپیوٹرائز کرنے کے باوجود بھی اگر یہ حدیث نمبر 51 جو کتاب میں پڑھ رہا ہوں اس کے اندر حدیث نمبر 51 ہے 91، تو آپ کو کسی اور جگہ میں 90 مل سکتا ہے یا 92 مل سکتا ہے، کیونکہ وہ پرنٹنگ کے حساب سے ہوتا ہے. یہ حدیث کتاب کا ریفرنس اور حوالہ دینے کا طریقہ. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ اب چلیے کچھ بنیادی اور ضروری باتیں ہم دیکھتے ہیں کہ صحیح بخاری کی اہمیت کیا ہے اور کیوں ہے. قرآن مجید کی اعجازی شان کیا ہے تو بتا سکتا ہے؟ اعجازی، ممتاز، سب سے ڈفرنٹ، چمتکاری شان، معجزاتی شان کیا ہے قرآن مجید کی؟ ایک آیت دوسری آیت سے نہیں ٹکراتی. الحمدللہ یہ شان تو صحیح حدیث کی بھی ہے. ایک صحیح حدیث دوسری صحیح حدیث سے نہیں ٹکرا سکتی ہے. اللہ کلام، احادیث بھی اللہ ہی کا کلام ہے. لینگویج، دونوں بھی. قرآن کی لینگویج، قرآن کی جو لینگویج ہے، فصاحت اور بلاغت جو ہے نا، یہ اس کی اعجازی شان ہے. اعجازی مطلب سب سے ڈفرنٹ، یونیکنیس اس کو کہیں گے ہم. یونیکنیس بہت اچھا ورڈ ہے انگلش میں. قرآن کی اعجازی شان کیا ہے؟ اس کی فصاحت اور بلاغت ہے. احادیث کی اعجازی شان کیا ہے؟ احادیث کی اعجازی شان کیا ہے؟ سند. اور احادیث کی اعجازی شان ہے اس کی تدوین اور حفاظت. حدیث کی اعجازی شان کیا ہے؟ اس کی تدوین ہونا اور اس کی حفاظت ہونا. 1450 سال کے بعد بھی، قریب 1000 یا 1200 سال کے بعد بھی آج ہمارے پاس احادیث پاک، احادیث رسول موجود ہے. ان کی تدوین ہوئی ہے، ان کو ایک جگہ جمع کیا گیا ہے. تدوین سے مراد ایک جگہ جمع کیا اور اس کی حفاظت کی گئی. بتائیے ایسی کون سی قوم ہے جن کے پاس 1000 سے زیادہ سیم ٹو سیم ورڈنگ کے ساتھ کوئی کتاب محفوظ ہو؟ بتائیے آپ ایک قوم ایسی بتاؤ دنیا کی جن کے پاس 1000 سال سے زیادہ ورڈ ٹو ورڈ کوئی کتاب محفوظ ہو. ایک بتائیے آپ. نہیں بتا سکتے. کیا یہ اس کی معجزاتی شکل نہیں ہے؟ چمتکاری روپ نہیں ہے اس کا؟ کہ حدیث ورڈ ٹو ورڈ کے بغیر چینج کے بھی ہمارے پاس موجود ہے. جیسا کہ ایک مثال دے رہا ہوں، اصطلاح الحدیث جو آتی ہے، حدیثوں کی ٹرمنالوجی ایک الگ چیپٹر ہے، فن اسماء و رجال وغیرہ، اس میں ایک بڑی اچھی مثال آتی ہے کہ ایک حدیث ایسی ہے، عربی الفاظ کے ساتھ کہتے ہیں من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، رواه البخاری اور مسلم. اسے دو ہی کے حوالے دیے. یہ حدیث کی یہ جو الفاظ ہیں جتنی جگہ پر آئے ہیں حدیث کی، جتنی بھی حدیث کتاب میں ایسے ہی ہے. جبکہ ایک محدث بخارا کا، ایک محدث نیشاپور کا، ایک محدث ایران کا، ایک محدث عراق کا، کبھی انہوں نے آپس میں کہیں ملاقات بھی نہیں کی ہو، اور الفاظ حدیث کے کیسے ہیں؟ من کذب علی متعمدا، جس کسی نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بات گھڑی، فلیتبوأ مقعدہ من النار، تو اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا. احادیث کی تدوین اور حفاظت کی جو بیسک حدیث ہے، اس کی یہ کیسی ہے؟ تواتر کے ساتھ، متواتر حدیث، الفاظ تک متواتر حدیث جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک جو پہنچی نا، وہ دو طریقے سے پہنچی ہے. ایک تواتر باللفظ اور ایک تواتر بالمفہوم. الفاظ کے اعتبار سے بالکل ہو جیسی کوئی حدیث پہنچی ہے، اور ایک مفہوم کے اعتبار سے. اب مفہوم سے مراد ایک میں گدھا کہا گیا، ایک میں گھوڑا کہا گیا، ایسا نہیں ہے.
ایک میں گدھا اگر کہا گیا ہے تو گدھے کی ہائٹ میں اوپر نیچے ہو سکتا ہے، مگر معنی نہیں بدلتا ہے، اس کو کہتے ہیں مفہوم۔ تواتر بالمفہوم، مفہوم کے اعتبار سے تواتر ہے، اس میں تواتر سے مراد سلسلہ، کنٹینیویشن۔ دو طریقے سے ہم تک احادیث پہنچی ہے۔ حدیث کی اعزازی شان کیا ہے؟ اس کی تدوین اور حفاظت۔ ایک بہت بڑے محدث ہیں امام نسعی رحمہ اللہ، ان کا پورا نام امام ابو عبد الرحمن نسعی رحمہ اللہ۔ انہوں نے کتاب لکھی ہے تاریخ بغداد، تاریخ اس کے اندر بڑے پیارے الفاظ کے ساتھ کہتے ہیں فما فی هذه الكتب كلها اجود من کتاب محمد بن اسماعیل بخاری۔ کیا کہتے ہیں؟ فما فی هذه الكتب كلها، جتنی حدیث کی کتابیں ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ جتنی حدیث کی کتابیں ہیں، اجود من کتاب، سب سے بہترین اگر کوئی کتاب ہے تو وہ کتاب محمد بن اسماعیل بخاری کی ہے۔ صحیح سند کے ساتھ یہ ان کا قول موجود ہے تاریخ بغداد میں۔ کیا کہا انہوں نے؟ جتنی حدیث کی کتاب میں سب سے بہترین اگر کوئی کتاب ہے تو وہ امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب ہے صحیح بخاری، سند کے اعتبار سے، متن کے اعتبار سے، ہر قسم کی تحقیق کے اعتبار سے۔ اس کے تعلق سے اور ہزاروں دلائل میں رکھ سکتا ہوں کہ کیوں یہ صحیح ہے اور اصح الکتاب بعد کتاب اللہ کا درجہ رکھتی ہے۔ قرآن محدثین میں سے ایک محدث کا میں نے قول کتاب کے حوالے سے آپ کے آگے رکھا۔ دوسرا، کچھ زمانے پہلے کے مشہور معروف ہستی جو ہر جماعت اور فرقے میں یہ شہرت یافتہ ہے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ، اور شاہ ولی اللہ محدث، ہر جماعت اور ہر فرقے کو لوگ ان کو جانتے ہیں۔ انہوں نے کتاب لکھی ہے حجت اللہ البالغہ، حجت اللہ البالغہ۔ اس کے اندر بڑے پیارے انداز سے لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کا نام لے رہے ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی تمام متصل اور مرفوع احادیث کی قطعیت صحت پر تمام محدثین متفق ہیں۔ صحیح بخاری سے مسلم کی جو حدیث متصل ہے، متصل سے مراد ایک راوی دوسرے راوی سے ضرور ملا ہوا ہے، ضرور سنا ہوا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ متصل، کنٹینیویشن۔ اس کے متصل ہونے میں اور مرفوع احادیث مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک جو پہنچائی جا رہی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو کہہ رہے ہیں، اس میں قطعیت ہے۔ قطعیت مطلب یقینی ہے، پکا یقین ہے۔ قطعیت صحت پر تمام محدثین متفق ہیں، جتنے محدث ہو گزرے ہیں، جتنے محدث ہو گزرے ہیں۔ کیا کہا؟ اس کے اندر کی جتنی حدیثیں سب کی سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانے کے تعلق سے اور سلسلہ وار تسلسل میں صحت کے اعتبار سے سارے محدث کے نزدیک متفق ہے، صحیح ہے۔ اور کہہ رہے ہیں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی۔ تو سارے محدث پورا علم رکھنے کے باوجود، اسی فیلڈ کے ماہر ہونے کے باوجود، اگر وہ یہ کہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ اور امام مسلم رحمہ اللہ کی حدیث کی کتابیں صحیح کتابیں ہیں، تو آج سے 100 سال پہلے، 50 سال پہلے، یا کوئی چند انگریزی کتابیں پڑھ کر اگر وہ یہ کہے کہ صحیح بخاری میں ہے بہت ساری ضعیف حدیثیں ہیں اور شیعوں کی گھڑی ہوئی کتابیں ہیں، تو میں کہتا ہوں ان بڑے بڑے محدثین کے مقابلے میں اس کی کیا حیثیت اور کیا اوقات ہے؟ کیا اوقات ہے؟ جتنے محدث ہو گزرے ہیں، وہ جو جس فیلڈ کے ہیں وہی بہتر جانتا ہے کہ اس فیلڈ کا آدمی کیسا ہے۔ پھر ایک آدمی ڈاکٹر ہی نہیں ہے، کبھی اس نے کبھی قینچی نہیں پکڑا ہے ڈاکٹر کی، اور ہے وہ حجام، اگر وہ ڈاکٹر پر طنز کرے، تنقید کرے کہ اس طرح نہیں کاٹتے نس کو، بلکہ کچ کچ کچ
कच आवाज आना पहले बोले, उसके बाद काटना। वो अपने फील्ड से डॉक्टर की फील्ड को क्या कर रहा है, मवाजना कर रहा है। तो जाहिर सी बात है डॉक्टर कभी सही नहीं समझ पाएगा। डॉक्टर कितना सही है, कितना काबिल है, कितना कॉम्पिटिबल है, वो एक डॉक्टर ही बतला सकता है। तो डॉक्टर को समझ सकता है, वो इल्म है। जिस तरह एक अंग्रेजी ग्रामर जानने वाला लेक्चरर दूसरे अंग्रेजी ग्रामर जानने वाले लेक्चरर की अंग्रेजी को भली भांति अच्छे अंदाज और बेहतरीन अंदाज में समझ सकता है इसकी अंग्रेजी कैसी है। एक लेमैन अंगूठा चार मुश्किल से इंग्लिश किताबें पढ़ा हुआ हो अंग्रेजी की, वो बोले कि इनकी अंग्रेजी सही नहीं है, तो ऐसे आदमी की औकात क्या होगी। हो सकता है उसने शेक्सपियर की सारी किताबें पढ़ ली हो अंग्रेजी थोड़ा बहुत आने की वजह से, मगर वो एक अंग्रेजी लेक्चरर पर तनकीद नहीं कर सकता है। अंग्रेजी ग्रामर एक अलग मैदान है, उस मैदान का जो माहिर होगा वही समझ सकता है कि हकीकत क्या है। तो इस तरह बहुत जमाने में भी था और आज भी हमको ऐसे लोग मिलेंगे जो ये कहेंगे कि सही बुखारी में वो जो फला हदीस है वो हमारी अकल में नहीं बैठती, क्योंकि उसके अंदर फला रावी शिया है, फला रावी क्या है भोरी है, फला रावी क्या है वो तो खारजी है, फला रावी कदरिया फिरके से ताल्लुक रखता था, फला रावी बिदअती था, और फला रावी की वजह से पूरी हदीस जो है क्या हो गई, ज़ईफ हो गई, मन घड़त हो गई, इमाम बुखारी से गलती हो गई कि हदीस लेकर आ गए। ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। मैं कहता हूँ भाई जो औकात नहीं है, औकात से ज़्यादा अगर बोलने जाओगे तो वो शेर याद आता है। क्या वो शेर है कि हवा के दोस्त पर उड़ते थे आसमानों में, हवा के दोस्त पर उड़ते थे आसमानों में, हवा रुकते ही रद्दी की टोकरी में गिरे। कहाँ गिरे? जिसके बलबूते पर आप आसमान में उड़ रहे थे वो हवा है, जिसकी कोई हकीकत नहीं कि कब तुम्हारा साथ छोड़ दे। तुमने चंद किताबें पढ़ ली और तुमने समझ लिया कि हदीस के तो माहिर हो गए, हदीस के फन के माहिर हो गए। जैसे उसमें से हवा निकाल दी गई तो बिल्ली की तरह मैं करने लग गए, सीधा कहाँ गिरे? रद्दी की टोकरी में। औकात असल वही थी, रद्दी की टोकरी से कचरा उड़ा था हवा की वजह से, और अपने आप को बड़ा 30 मार का समझ रहा था कि मैं तो आसमान में उड़ने वाला बन गया। अरे तू उड़ा था रद्दी की टोकरी से, हवा रुक गई तो वापिस रद्दी की टोकरी में ही आना है, और लोगों के जूतों में आना है, चलते फिरते लोग लात मारेंगे। आज जो किताब होती है, जो इल्म होता है, वो हमेशा एक जगह महफूज होता है, वो किसी के बलबूते पर उड़ता नहीं है। ये हदीस की किताब है, सही बुखारी सही मुस्लिम, ये किसी के बलबूते में नहीं पहुंचे है, यहाँ तक इतनी मारूफ अवाम में मुसलमानों में नहीं हुई है। किसी ने इसका प्रोपेगेंडा करके, इसकी शोहरत करके, जगह जगह पाम्फलेट लगाकर उसको मशहूर नहीं किया है, अल्लाह ने मशहूर किया है। शायद जलन हो जाए, तकलीफ हो, जलन महसूस हो कि अल्लाह ने कैसे किया, कर दिया अल्लाह। अल्लाह अपनी मर्जी का मालिक है, और हर कोई इसको नहीं जानता था। हर बड़े से बड़ा आलिम मुफ्ती कारी इन किताबों के हवाले दिए बगैर अपनी बात को साबित कर ही नहीं सकता। हदीस किताबों को हवाले के तौर पर पेश किए बगैर आप अचानक चंद किताबें आपने क्या पढ़ ली, अंग्रेजी में क्रिटिसिज्म किसको कहते हैं उसकी क्या आपने डिटेल स्टडी कर ली, तो आप कह रहे हैं सही बुखारी में बहुत सारी सही हदीस है, बहुत सारे शिया रावी है। एक साहब का 2 दिन पहले व्हाट्सएप पे मैसेज आया, कहा सिराज भाई इस हदीस का जवाब तो दो सही, कहता आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की शादी कब हुई। मैंने कहा भाई क्यों पूछ रहे हो? उन्होंने कहा कि साहब ने कहा कि सही बुखारी के अंदर हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की जो शादी के ताल्लुक से जो हदीस है उसमें एक शिया रावी है, इसलिए उस हदीस कोई वैल्यू नहीं। अच्छा आपने कब तहकीक की, कैसा मुतालिया किया आपने? आप अंग्रेजी ग्रामर के माहिर हैं, पर अंग्रेजी का जो माहिर है उस पर आप तनकीद कैसे कर सकते हैं चंद किताबें पढ़ के, जो कि वो भी अंग्रेजी के माहिर नहीं थे। मतलब आप ऐसे लोगों के भरोसे पे सही बुखारी पर उंगली उठा रहे हैं जो कि हदीस के माहिर नहीं है। हदीस को तो दूर की बात है, कुरान मजीद के माहिर नहीं है, जबकि दावा तो कुरान को बहुत ज्यादा समझने का करते हैं। कुरान के भी माहिर नहीं, कई जगह कुरान मजीद के मफाहिम गलत बयान कर देते हैं। जो कुरान को ढंग से न समझ सके, न समझा सके, वो हदीस की तो बहुत औकात रखती है, उतनी औकात ही नहीं। बात समझ में आई?
ایک حدیث کی اعجازی شان کیا ہے؟ اس کی جمع و تدویر. اللہ نے قرآن میں کہا کہ اس ذکر کو، اس قرآن مجید کو ہم نے نازل کیا ہے نا. وَإِنَّ عَلَيْنَا بَيَانًا، اس قرآن کو صحیح طور پر سمجھانا، اس کی وضاحت کرنا بھی ہمارے ذمے ہے. قرآن کو کی صحیح وضاحت کیا ہے؟ حدیث کے رسول ہے. اس کو سمجھانا بھی کس کے ذمہ تھا؟ اللہ کے ذمہ. اللہ نے پورا کر دیا. قیامت تک انشاءاللہ چیلنج ہے میرا، اگر پوری دنیا کو آگ لگ جائے، پوری دنیا کو کہہ رہا ہوں، اور ایک بھی مسلمان بچ جائے جو کہے کہ میں اللہ اس کے رسول کتابیں جاری کرتا ہوں، تو اللہ تو اس ایک شخص کے لیے قرآن مجید کی جان حفاظت کرے گا. وہ صحیح بخاری، صحیح مسلم اور حدیث کتابیں کی حفاظت ضرور ہوگی، اس میں کوئی دو رائے نہیں. کیونکہ ان کے علاوہ دین پر عمل کر ہی نہیں سکتے، نہیں کر سکتے، تو اللہ کیوں نہیں حفاظت کرے گا؟ جب اللہ کو ماننے کے لیے قرآن مجید موجود ہے تو نبی کو ماننے کے لیے کیا ہے ہمارے پاس؟ خالی ہاتھ نہیں، احادیث کی کتابیں ہیں. تو احادیث کی یہ اعجازی شان ہے کہ کس طرح جمع ہوئی اور کس طرح آج تک یہ محفوظ ہے. آئیے آگے بڑھتے ہیں. حجت اللہ البالغہ میں شاہ اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے کیا کہا؟ ہر محدث اس بات پر متفق ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم کی جو حدیثوں میں جو تسلسل ہے، جو متصل روایتیں ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی جا رہی ہے، مرفوع روایتیں، اس کی قطعیت پر، قطعیت صحت پر سارے کے سارے متفق ہیں. آگے کہتے ہیں دونوں کتابیں اپنے مصنفین تک تواتر سے پہنچتی ہے. یعنی یہ جو کتابیں ہیں، اس کے جو مصنف اس کے جو رائٹر ہیں، ان تک خود تواتر سے پہنچتی ہے. تواتر سے انہوں نے خود جس راوی سے یہ حدیث لی ہے، وہ راوی جس سے سنا ہے اور انہوں نے جس سے سنا ہے، وہ برابر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک یا صحابی تک پہنچتے ہیں. اس میں گیپ نہیں ہے، اس میں کہیں جھول نہیں ہے. پھر آگے کہتے ہیں بخاری مسلم کی توہین، بخاری مسلم کی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ بہت ہی مشہور معروف ہستی ہے، بالخصوص بر صغیر میں ہر فرقہ انہیں جانتا ہے، ہر فرقہ انہیں جانتا ہے. وہ کیا کہتے ہیں؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی حجت اللہ البالغہ میں کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں بخاری مسلم کی توہین کا مرتکب بدعتی ہے. کون ہے؟ بخاری مسلم میں توہین کرنا، ان کی کتابوں کو ضعیف، موضوع، من گھڑت، شیعہ کی کتابیں، یا کیا بخاری مسلم قرآن کی طرح ماننا چاہیے، اس قسم کی باتیں کرنے والا کون ہوتا ہے؟ بدعتی ہوتا ہے. کیوں بدعتی کیوں کہا انہوں نے؟ اس لیے کہا کہ جو صحیح ڈھنگ، صحیح طور طریقہ مسلمانوں میں چلا رہا ہے کہ قرآن کے بعد حدیث کتابیں ماننا چاہیے، یہ اس میں رکاوٹیں پیدا کر رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے حدیث کتابیں نہیں ماننے تو چلتا. یہ بدعتی ہے جو مسلمانوں کی راہ کے خلاف چلتا ہے. مسلمانوں کی راہ کیا ہے؟ قرآن کو جہاں سمجھ رہے ہیں، قرآن مجید کا مطالعہ کرنا ہے، احادیث کی کتابوں کا بھی مطالعہ کرنا. جہاں ہم نے یہاں تک سمجھ لیا. اب آئیے ایک بہت بڑا فرق ہم یہ سمجھ لیں. احادیث کا درس حدیث ہم سننے والے ہیں، احادیث کا مطالعہ کرنے والے ہیں، تو ہمیں یہ فرق بھی معلوم ہونا چاہیے. وہ ہے ایک محدث اور مؤرخ میں کیا فرق ہے. محدث اور مؤرخ میں کیا فرق؟ اگر اس فرق کو ہم نے نہیں جانا تو یقین جانیے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، گمراہی ہماری جھولی میں ہے. محدث اور مؤرخ میں اگر ہم فرق نہیں سمجھ پائے تو سمجھو گمراہی ہماری جھولی میں ہے اور ہم نے ایمان سے ہاتھ دھو لیا ہے. ایمان کی بات بتا رہا ہوں میں، حقیقت ہے. محدث اور مؤرخ. محدث جو ہوتا ہے وہ رضا الہی کا طالب ہوتا ہے. محدث یعنی جنہوں نے حدیث کی کتابوں کو جمع کیا، حدیثوں کو جمع کیا. محدث کیا ہوتے ہیں؟ رضا الہی کا طالب ہوتا ہے، اللہ کی رضا چاہتا ہے محدث. اسی لیے حدیثوں کو جمع کرتا ہے تاکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں لوگوں تک پہنچے صحیح صحیح. اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس کی نیت کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی رضا. ان ائمہ حدیث کی جو غرض و غایت ہے اور غایت درجہ محنت اور جان فشانی اور عرق ریزی سے جو متون اسناد کی چھانبین اور تحقیق و تنقیح سے حدیث رسول کے
رخ زیبا کو ہمیشہ کے لیے انہوں نے آفتاب نصف النہار سے بڑھ چڑھ کر اجاگر کیا ہے. محدثین نے کیا کیا؟ پوری عبقریزی کے ساتھ، پوری محنت کے ساتھ، غائب درجے کی مطلب حد درجہ محنت کر کے متون اسناد، جو سند ہوتی ہے ان کا جو متن ہوتا ہے، متون اور اسناد، ایک ہے متن اور ایک ہے سند. سند کہتے ہیں جس میں راویوں کا نام ہو، سلسلہ جس میں ہو، اور متن کہتے ہیں حدیث کا وہ موضوع جو کہ سبجیکٹ ہے، جو کہ مضمون ہے، یہ متن ہے. متن جس کی جمع متون، سند اس کی جمع اسناد. متون اور سند اسناد کی جو چھانبین اور تحقیق محدثین رحمہ اللہ نے کی، اور اس میں جو تنقید کی، صرف تحقیق نہیں کی، تنقید بھی کی. جہاں صحیح نہیں تھا وہاں آگے صحیح نہیں ہے، اور اس کو ایمانداری سمجھتے تھے. آج ہم غلط کو غلط بولنے کو کیا سمجھتے ہیں؟ بے ڈھنگا پن سمجھتے ہیں، بد اخلاق سمجھتے ہیں غلط کو غلط بولنے کو، اور غلط کو بہت اچھا کرے، چلو بہت اچھا کرے، اس کو حکمت سمجھتے ہیں. محدثین رحمہ اللہ نے بہت پکے ایماندار تھے. غلط کو غلط کہا، صحیح کو صحیح کہا، اس نے صحیح چیزیں ہم تک آئی. تو محدثین رحمہ اللہ نے متون اور اسناد کی تحقیق کی، اس کی چھانبین کی اور تنقید کی، اور اس طرح حدیث رسول کو صحیح و سالم کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ زیبا کو منور کر دیا. قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ چمکتا دمکتا رہے گا احادیث صحیحہ کی وجہ سے. کس طرح؟ جس طرح آفتاب نصف النہار میں بالکل سورج اگر سر پر ہو تو کس طرح چمکتا ہوتا ہے، اس سے بھی کہیں زیادہ اجاگر کیا محدثین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو، چمکتا دمکتا بنا دیا محنت سے. اسی طرح حسن جاہ، وہ دنیوی اغراض و مقاصد اور مفادات سے قطع نظر ان خدام الحدیث نے بے لوث خدمت حدیث کا فریضہ انجام دیا. محدثین کی ایک اور صفت کیا ہے؟ محدثین کی ایک اور صفت یہ ہے کہ حصول جاہ و جلال، دنیاوی جاہ و جلال، دنیاوی شان و شوکت اور دنیوی اغراض، دنیاوی کوئی فائدہ نہیں تھا. محدث نے اگر کسی حدیث کو جمع کی تو اس کو 5 لاکھ روپے مل رہے تھے، 5 اوقیہ چاندی مل رہی تھی، ایسا کہیں آپ کو ایک بھی ثبوت نہیں ملے گا. دنیاوی اغراض ان کی نیت نہیں تھی، اور اغراض اور مفادات، کسی قسم کا فائدہ، حدیث کے جمع کرنے کسی بھی قسم کا فائدہ دنیاوی کہیں نظر نہیں آتا. ان سے بالکل قطع نظر، بالکل سب کو چھوڑ کر ان کا کام ہوتا تھا. ان خدام الحدیث نے بے لوث ہو کر، بے لوث مطلب بلا کسی اجر کے، بلا کسی امید کے یہ ملے گا وہ ملے گا، نہیں، دنیاوی کوئی امید نہیں، بے لوث ہو کر ایسی خدمت انجام دی کہ اس کا فرض ادا کر دیا. یہ ہے محدثین، یہ محدثین کی صفات ہے، صفات حسنہ ہے ان کی. جبکہ قرآن حکیم کی عملی تصویر کون ہے؟ قرآن حکیم عملی تصویر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے ایک ایک گوشہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کی مکمل ہسٹری کو بحفاظت کائنات تک پہنچا دیا. قرآن مجید کی جو مکمل صحیح تصویر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی زندگی کے ایک ایک گوشے کو پوری جان فشانی کے ساتھ، پوری تحقیق کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو پوری کائنات تک پہنچایا. یہ ہے محدثین. کہیں دنیاوی غرض و غایت میں نظر آتی ہے ان کی، کہیں مال و متاع کے خواہش مند نظر آتے ہیں محدثین، یہ تھے محدث. اب مورخ کس کو کہتے ہیں؟ مورخ جبکہ عموماً مورخین کا گروہ ان اوصاف حمیدہ سے عاری اور خالی ہوتا ہے. مورخ یعنی کہ کیا کہتے ہیں اس کو؟ ہسٹورین، تاریخ داں. ان اوصاف حمیدہ سے، ان تاریخ شدہ اوصاف سے، صفات سے، کوالٹی سے عاری ہوتا ہے. ہسٹورین کبھی بھی کسی نہ کسی غرض کے تحت کوئی کتاب لکھتا ہے، کوئی ہسٹری جمع کرتا ہے. کم سے کم اس کی کم درجے کی گری بڑی اگر نیت کوئی ہے تو یہ ہے کہ میرا نام روشن ہو جائے. یہ کم سے کم بتلا رہا ہوں، ہو سکتا ہے کسی کا بھی سب کچھ ہو.
اس کے علاوہ کسی کی غرض پیسے، کسی کی غرض دنیاوی جاہ و جلال، کہیں شان و شوکت، کہیں کوئی مرتبہ، کہیں کوئی رتبہ حاصل کرنے کا ہوتا ہے. تو عموماً مورخین کا گروہ ان محدثین کے اوصاف حمیدہ سے عاری ہوتا ہے، اور ان اسیران ہوس کی جو زندگی پر کئی طرح کے اغراض اثر انداز ہوتے ہیں. یہ کون ہے؟ مورخین اسیران ہوس. اسیر یعنی قیدی، ہوس کے قیدی ہوتے ہیں. کہیں نہ کوئی ہوس ہوتی ہے، کہیں عزت مل جائے، کہیں پیسہ مل جائے، کہیں کوئی شاباشگی مل جائے، کہیں نام مشہور ہو جائے، کہیں اپنے لیے نہ صحیح اپنی اولاد کے لیے کہیں نہ کوئی کام ہو جائے. یہ اسیران ہوس ہے. ان اسیران ہوس کی جو زندگی ہوتی ہے، ان پر کئی طرح کے اغراض اور مقاصد کا اثر ہوتا ہے، اثر انداز ہوتے ہیں. ان کی زندگی بغیر کسی غرض کے نہیں ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں غرض، کوئی نہ کوئی مقصد ان کی زندگی پر اثر کرتا ہے. محدثین کی زندگی بے لوث ہوتی ہے. کیسی ہوتی ہے؟ امام بخاری کا مشہور واقعہ آپ کو معلوم ہوگا. کچھ پیسے لے کر ناؤ میں سفر کر رہے ہیں، اشارتاً ضمنی طور پر بتلا رہا ہو، کچھ پیسے لے کر سفر کر رہے ہیں. ایک آدمی نے دیکھا کہ اس کے پاس تو پیسے ہیں، اشرفیاں ہیں. کیا کیا؟ واویلا مچا دیا. ارے میرے اتنی پوٹلی کے اتنے اس میں اتنی اشرفیاں تھی، کھو گئی. جس کسی کے پاس ہو بتلا دے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث جمع کرنے کے لیے نکلے تھے، حدیثیں جمع کرنے کے لیے نکلے تھے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک باتیں جمع کرنے کے لیے نکلے تھے. سوچا کہ یہ چوری کا الزام مجھ پر نہیں آنا چاہیے، حالانکہ یہ پیسے میرے ہیں. اگر میں ثابت نہیں کر سکا تو میری کوئی ویلیو نہیں رہے گی. میری ویلیو ختم ہونے کا مطلب ہے، میری اہمیت ختم ہونے کا مطلب ہے جو کام میں لے کر اٹھاؤں، جس کام کے لیے میں نکلا ہوں، اس کی بھی کوئی ویلیو اور اہمیت نہیں ہوگی. فوراً اس پوٹلی کو، اس تھیلی کو نکالا اور پانی میں پھینک دیا اور خاموشی سے بیٹھے رہے. سارے لوگوں نے اس افواہ پھیلانے والے، پروپیگنڈا کرنے والے کی بات پر لبے کہہ کر سب کی تحقیق کر لی، کسی کے پاس کوئی چیز نہیں ملی. پھر آخر میں خاموشی سے آتا ہے امام بخاری رحمہ اللہ کے پاس اور کہتا ہے کہ بھائی تمہارے پاس تو وہ اشرف والی تھیلی تھی، کہاں گئی آخر؟ تو کہا میں نے اس کو پانی میں پھینک دیا. یہ ہے بے لوث محبت. دین کی کام کے لیے نکلے تو کیسے نکلے؟ دنیاوی غرض و غات حاصل کرنا تو دور کی بات ہے، جو تھا اس کو بھی کھو دیا. کیوں؟ تاکہ عزت پر دھبا نہ لگے. یہ ہوتے ہیں محدثین جو بے لوث ہوتے ہیں اور کسی غرض و غایت کے بغیر دین کا کام کرتے ہیں. اسی طرح تاریخ کی جو اسنادی حیثیت ہے، تاریخ کی اسنادی حیثیت مطلب سند کے اعتبار سے، روایتوں کے اعتبار سے، فلاں سے سنا تاریخ، فلاں سے سنا واقعہ، فلاں سے کوئی ہسٹری سنی، اس کی جو حیثیت ہے اور اس کی تقاحت امر، سچائی کی جو حیثیت ہے، وہ تشکیک سے خالی نہیں ہے، شک و شبے سے خالی نہیں ہے. آپ بتاؤ کون سی ہسٹری ہے جس کو 100% یقین کیا جا سکتا ہے؟ ہر ہسٹری پر کہیں نہ کہیں سے کرٹیسزم ہے، کہیں نہ کہیں سے تنقید ہے. کوئی بھی ہسٹری کتاب 100% قابل قبول نہیں ہے. الحمدللہ مسلمانوں کے پاس کم سے کم 100% بخاری مسلم کو تو قبول کیا جا رہا ہے. ایسی محنت کی ان محدثین نے. اس طرح حدیث کی بہت ساری احادیث ایسی جس پر بلا چور و چرا ہر زمانے میں مسلمان اور عوام بھی اور خواص بھی، علماء بھی اور مفتیان کرام بھی اور ائمہ کرام بھی بلا چور و چرا کہتے ہیں کہ فلاں حدیث صحیح ہے. کیسے ہوا؟ پوری دنیا میں. یہ ان کی بے لوث خدمت کا نتیجہ تھی. اور پھر تاریخ اوراق میں اگر ہم دیکھیں تو رطب و یابس اور جھوٹے مواد کا پایا جانا ثابت شدہ امر ہے. تاریخ میں اگر ہم دیکھیں تو قصے، کہانیاں، من گھڑت باتیں اور جھوٹا مواد، بادشاہ کی تعریف کرنے کے لیے بادشاہ جو نہیں تھا وہ تک لکھ دیا اور تاریخ بن گئی. تاریخ بن گئی. یہ ساری ثابت شدہ باتیں اتنا جھوٹ ہوتا ہے. یہاں تک کہ آج کل انٹرنیٹ کا دور ہے، آپ دیکھیں گے ایک صاحب کا مجھ سے ایسا ہوا کہ ایک صاحب سے بات ہوئی تھی، غیر مسلم تھا. اب جس چیز کو میں بچپن سے مانتا آ رہا تھا اس نے ہسٹری کے ذریعے سے اس کنسیپٹ کو ہی چینج کر دیا. وہ کیا تھا؟ وہ تھا تاج محل. اب میں سمجھتا تھا تاج محل مسلمانوں کی ایجاد ہے، مسلمانوں نے بنایا. کیا نام ہے اس کا؟
ہاں؟ تاج محل کس نے بنایا؟ شاہجہاں نے بنایا، کسی کی یاد میں بنایا، ایسا سمجھ رہا تھا. اس نے کہا یہ